افتخار احمد صاحب، جو بلاول بھٹو صاحب کا سوال ہے وہ کتنا جینوئن ہے؟ کیا واقعی اب یہ بات نظر آ رہی ہے کہ معاملات طے پا گئے ہیں، اس لیے نام ای سی ایل سے نکلا ہے، اسی لیے معاملات ٹھیک ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے؟ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے؟ جی افتخار صاحب، بات یہ ہے کہ اس معاملے میں جو عمران خان کے اندرونی حلقے ہیں وہ بھی حیران ہیں کہ یہ دونوں واقعات ایک روز کیوں ہوئے، اور وہاں پہ بھی ایک غیر یقینی صورتحال پائی جاتی ہے، اور وہاں پہ اس حد تک تلخی محسوس کی جا رہی ہے کہ اگر ہمیں گھوڑے پہ بٹھایا تھا اور ہمیں گھوڑا دوڑانا تھا تو یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن اس سارے کو اگر ہم بہت ڈیٹیل سے غور سے دیکھیں تو اس میں دو چیزیں بڑی وضاحت سے سامنے آتی ہیں۔ ایک نمبر ایک کہ فیوچر میں اس کو کھیلنے کا موقع بلاول کو دیا جائے گا، کیونکہ بلاول کو بھی کافی رعایتیں دی ہیں، عدالت نے بھی دی ہیں، اور ان کے ساتھ رویہ اچھا رہا۔ آپ نے دیکھا کہ عدالت کی جو آبزرویشن تھی جب ان کے بارے میں بات کی گئی وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اور بلاول جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ اپنے والد صاحب کو بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے والد صاحب اور نواز شریف کا جو مقدر ہے وہ ایک جیسا ہی ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا۔ اگر ان کو جانا ہوگا پالیٹکس سے باہر جانا ہوگا تو دونوں پالیٹکس سے باہر جائیں گے، البتہ ان کے بچوں کو اس بات کا شاید موقع مل جائے کہ وہ رہیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ رول جو اب پلے کرنے والے ہیں وہ ہوں گے شہباز شریف، کیونکہ انہوں نے جو اب تک اپنا رویہ رکھا ہے ڈے ون سے لے کے آج تک وہ مفاہمت کا رکھا ہے، اور اس میں کوئی ایگریسو ایٹیچیوڈ انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ اسی بنا پر ان کو کئی ایسی چیزیں ملیں جو عمران نہیں چاہتا تھا، مثلا ان کو یہ کمیٹی کی سربراہی دینا عمران کی خواہش نہیں تھی کہ ان کو یہ دیا جائے، اور اس کے بعد پھر ان کو یہ جو اجازت مل گئی ہے کہ وہ ای سی ایل پہ نہیں اور باہر جا سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ جو پنجاب میں جو پالیٹکس ہوگی اس میں شہباز کا بہت امپورٹنٹ رول ہوگا، اور ممکنہ طور پہ یہ رول جو ہے وہ وفاق کی سطح تک پہنچ جائے اگر عمران خان ڈیلیور نہیں کر پاتا، اور عمران خان اپنے جو تاش ہے وہ اس کو پراپرلی نہیں کھیل پاتا، کیونکہ ابھی تک عمران خان کو کوئی ایسی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اور جو خوفناک چیز ہونے والی ہے وہ ہے کہ دنیا میں جو تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور اس کا جو سب سے بڑا اثر ہونے والا ہے وہ ہمارے پر ایک دو روز کے اندر ہونے والا ہے، اس سے جو صورتحال ہے بہت ہی خراب ہو جائے گی، اور لوگ تو یہ نہیں سمجھیں گے کہ دنیا میں تیل کی قیمت کیسے بڑھی۔ لوگ آلریڈی بجلی کے جو بل دے رہے تھے اور جو گیس کے بل دے رہے تھے اس پہ ہی چیخ رہے تھے، تو دو تین روز میں یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنا جو بینک کا جو سود ہے اس میں اضافہ کیا ہے، تو آپ کیسے اکانومی کو چلا سکتے ہیں یا ریوائیو کر سکتے ہیں جب آپ کا سود کا ریٹ یہ ہوگا؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ ایک طرف یہ وہ مانتے ہیں کہ جو ریکوری ہے ٹیکس کی وہ کم ہوئی ہے، اب ٹیکس کی ریکوری کم ہوئی ہے، تیل کی قیمتوں کا اثر جو ہے وہ ہم پہ پڑے گا، گیس مہنگی ہے، بجلی کے بارے میں خود وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ تسلسل سے ملے گی، بلکہ ابھی سے انہوں نے کہنا شروع کر دی ہے ممکن ہے کہ اس میں کئی گھنٹوں کی بریک رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے عمران خان کو نقصان تو ہوگا۔ جب عمران کو نقصان ہوگا تو ریاست تو ایسے خالی نہیں چھوڑی جا سکے گی نا کہ عمران کو نقصان ہو گیا اور عمران اگر پلے نہیں کر پایا تو کسی اور کھلاڑی کو موقع نہیں ملے گا۔